اللہ پاک دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم صحابی سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام عمر ہے۔ آپ دے والد محترم دا نام خطاب ہے۔ آپ دی والدہ دا نام ہنتما یا ہنتما ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حلقہ بگوش اسلام ہوئے نے تقریباً 40 یا 45 بندے مسلمان ہو چکے سن۔ پتہ چلیا ابتداءً شروع دے اندر پہلے جنہ کلمہ پڑھے ہے انہاں دے اندر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی نام موجود ہے۔ اور پہلے کلمہ پڑھن والیاں دے بارے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سیدنا فاروق اعظم دے کلمہ پڑھن دا سبب تے پس منظر کیا ہے؟ صحیح البخاری اندر آندا ہے، حضرت عمر فرماندے نے میں کافراں دے بت خانے دے اندر لیٹیا جے دے اندر انہاں دے مختلف بت نے۔ ایک بندہ آیا ہے، انہیں ایک بت دے نام دا جانور ذبح کیتا ہے، جانور ذبح کر کے دا خون کٹھا کر لیا ایک برتن دے اندر، سارا خون انہیں اس بت دے اتے گرایا ہے۔ تے جدو بت دے اتے گرایا ہے تے بت دے وچوں آواز آئی ہے، چلان دی آواز، چیخن دی آواز، بڑی تیز آواز ایک سنائی دیتی ہے۔ کہن والا کہندا یا جلیج امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ آواز آئیے یا جلیج اے جان دیا دشمنا، امر نجیح کامیابی خون گران اندر نہیں، کامیابی غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرن اندر نہیں، کامیابی غیراں دے نام تے نظر و نیاز دین اندر نہیں، کامیابی بتاں دے اگے جھکن اندر نہیں۔ پھر کامیابی کیڑی گل اندر ہے؟ رجل فصیح، رجل ایک آدمی آئے گا، رجل ایک انسان آئے گا، رجل ایک بشر آئے گا، رجل ایک عبد آئے گا، رجل ایک نبی آئے گا، رجل ایک پیغمبر آئے گا، رجل ایک رسول آئے گا، رجل اللہ اللہ آمینہ دا لفظ جگر آئے گا، رجل
عبداللہ دا نور نظر آئے گا، رجلن فاطمہ دا بابا آئے گا، رجلن حسنین کریم دا نانا آئے گا، رجلن صدیق دا یار آئے گا، رجلن فاروق دا پیارا آئے گا، رجلن عثمان دا دلارا آئے گا، رجلن علی المرتضی دا ویر آئے گا، رجلن وہابیاں دا پیر آئے گا، رجلن ایک انسان آئے گا، فصیحن زبان اندر فصاحت بڑی ہوئے گی، فصیحن زبان اندر بلاغت بڑی ہوئے گی، فصیحن زبان اندر مٹھاس بڑی ہوئے گی، فصیحن گل تھوڑی کرے گا، فصیحن مانے بہتے ہونگے، فصیحن جدوں بھی بولے گا موتی رولے گا، او سبحان اللہ، اللہ جدوں بولے گا موتی رولے گا، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ نیند آ رہی دسو سیال کوٹیاں نو تا ہفتے دی رات نو نیند آندی ہی نہیں، تانوں کیوں آ رہی؟ نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قاری بن امین عابد صاحب، ہائے ہائے اللہ تماشا، اللہ پاک جزا خیر دے ہیں۔ اللہ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، او میرے مدنی دے میں تجھے سمجھا بھی ایک کو بجیا پہنے تقریر تقریر کو نہیں کرنی، میں ڈٹ کے کرنی، آپ انجری کر دے رہے، آپ کریے جتھے جائیے نا اتھے پیڑا مکا کے آئیے، اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، گھبرائے دینا فجر تو پہلے پہلے تم چھٹی لگ جائے گی، اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، دیندے کنا وچ رس نو ہے گول، اور دیندے کنا وچ رس نو ہے گول، سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے، او جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، رجلن فصیحن بڑا فصاحت والا ایک آدمی آئے گا، آ کے کی کہے گا، یقول لا الہ الا اللہ، اعلان کرے گا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ گنج بخش کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ رنج بخش کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ غریب نواز کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ چیمہ نواز کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ چٹھا نواز کوئی نہیں، تیاں دین والا بھی اللہ، پتر دین والا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے، حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے، مٹھے چوڑا دی دیغ پکا کے وڈنی اللہ واسطے، کھیر پکا کے وڈنی اللہ واسطے، حلوہ جلوہ اللہ واسطے، پانی دی سبیل اللہ واسطے، دودھ دی سبیل اللہ واسطے، کسے نو پیسے دینے اللہ واسطے، سر چکایا بھی اللہ واسطے جائے گا، سر کٹایا بھی اللہ واسطے جائے گا، یقول لا الہ، پڑھو لا الہ، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے،
وحدت کا جام پلاتا ہے، سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں وہ داتا پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تواڈے شہر بیٹھے ہاں، تواڈے شہر دی شخصیت یاد آ گئی ہے۔ یہ نغمہ فصل گلوں لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلوں لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یقول لا الہ الا اللہ، وہ اعلان کرے گا لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اے جدوں آواز آئی نا، پورے بت خانے جننے بندے موجود سن سارے ڈر گئے، سارے نس گئے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ اللہ اللہ، سارے ڈر گئے۔ توجہ، سارے ڈر گئے، سارے نس گئے۔ فرماندے نے میں ڈریا بھی نہیں، میں نسیا بھی نہیں، میں سوچن لگ پیا عمر جی تسی ڈرے کیوں نہیں، تسی نسے کیوں نہیں؟ تھوڑا جا غور کیتا تے میں اس نتیجے تے پہنچیا، عمر ڈرن نہیں آیا، عمر ڈران آیا ہے، عمر نسن نہیں آیا، عمر نسان آیا ہے۔ عمر ڈر نہیں آیا، ڈران نسن نہیں آیا، نسان۔ اور ڈردے نے کہ نہیں ڈردے؟ اور نسدے نے کہ نہیں نسدے؟ اللہ اللہ اللہ۔ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں، عمر گمر ہے عمر گمر، عمر گمر ہے عمر گمر دیاں صرف جگہ رکھنے چاہیے۔ عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں، عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائے، عمر خطاب جو بولن نہیں لب کھول دائے، بن بندائے قرآن عمر جو بول دائے، بن بندائے قرآن عمر جو بول دائے۔ کھول بخاری کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر گمر ہے عمر گمر دیاں کیا باتاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت عمر فرماندے نے بس اس واقعے تو چند دن بعد اللہ دے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کر دیتا، پھر میں کلمہ بھی پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھن دا سبب کیویں بنیا؟ اللہ دے نبی نے دعا واسطے ہاتھ چکے ہوئے نے، انج میرے پیغمبر دعا کر دے پے نے۔ حضرات ذی وقار نبیاں دے ہاتھ جدوں اٹھ دے نے تے پھر کوئی وڈی شے ہی منگ دے نے، ایویں گل کری۔ نبی جدوں بھی ہاتھ چکن نا
کمال ہی ہے منگ دے حضرت ابراہیم نے آپ چکے ہوئے نے اللہ دی عدالت اندر حضرت ابراہیم کچھ منگ دے پہنے کی جناب ابراہیم نے اپنی زندگی دے اندر دو دعاواں بڑیاں قیمتی کیتیاں کیڑیاں پہلی دعا کی تھی وہ دے اندر جناب اسماعیل نو منگیا دوسری دعا کی تھی وہ دے اندر آمنہ دے در یتیم نو منگیا انج نہیں تو انو انج مزہ آئے گا بھلا کیویں حضرت ابراہیم نے پہلی دعا کی تھی زمزم والا منگیا دوجی کی تھی تے حوض کوثر والا منگیا ہے اللہ 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 ہن حضرت ابراہیم نے منگیا نبی پاک نو گل سنیا جی حضرت ابراہیم نے منگیا نبی پاک نو نبی پاک نے منگیا جناب عمر نو ہے اللہ 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 حضرت ابراہیم دی مراد میرے نبی دی مراد عمر نے ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اینج میرے پیغمبر نے ہاتھ چکے اللہ دے حضور دعاواں کیتیاں اللہم اعز الاسلام دعا دے لفظ کتنے پیارے نے دعا دا انداز کتنا پیارا ہے اینج بھی جو سکتا دی یا اللہ میں عمر دے دے یا اللہ میں عمر دے اینج بھی جو سکتا سی دعا تو ایسے بھی کی جا سکتی ہے لیکن دعا کا انداز چیک کیجئے اللہم اعز الاسلام اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو عزت دے دے ہائے 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 کیڈا سونا انداز ہے کیڈا پیارا انداز ہے اللہم اعز الاسلام اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو عزت دے دے ادھر میرے نبی نے دعا کر دیتی ادھر اللہ پاک نے دعا میرے پیغمبر دی اپلیکیشن نو منظور فرمایا حضرت عمر ٹر پے آن لگ پے میرے پیغمبر وال کلمہ پڑھیا عمر نے سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگو حضرت عمر دے کلمہ پڑھن نال اللہ پاک نے اسلام نے اتنی عزت دیتی ہے اسی ایک دوسرے نو مبارکاں دین لگ پیاں ایک دوسرے نو کہن لگ پیاں او بھائی تین مبارک ہوئے عمر آ گئے نے او تین مبارک بلال تین مبارک ہوئے قاضی عمر آ گئے نے عبداللہ بن مسعود تین مبارک ہوئے قاضی عمر آ گئے نے عمر تسی بھی آکھو عمر او بولو عمر بولا جاندا تسی اچھی آکھیا تے ہن بھی کہے ڈر کے پاتا نہ اللہ پاک نے رو بھی رکھیا مبارک ہوئے کون آ گئے صحابہ ایک دوسرے نے دس دینے مبارکاں دے دینے دے کی کہندے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یار میں نہیں پتا تسی بولنا ہے کہ نہیں بولنا میں بھی نہیں پتا تسی کیویں بول دے پیو دل دے رات تے رب جاندا ہے اللہ دی قسمیں تسی نہ بھی بولو گل کوئی نہیں میں تے نبی پاک دے یار دی حب وچ ڈب کے گل پیا کرنا وا مینوں نہیں پتا ماحول کیویں دا ہے مینوں نہیں پتا تسی کی سمجھ دے پیو مینوں تے پتا ہے کہ میں عمر دی عظمت بیان پیا کرنا وا اللہ اللہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا حضرت عمر آ رہے نے ایج صحابہ بیٹھے نے اس جگہ تے جتے اللہ دے نبی موجود نے صحابہ تلواراں سیدھیاں کر لیاں ترکڑے ہو گئے تگڑے ہو جائیے لڑائی نہ ہو جائے فرمایا کچھ نہ کو
عمر آیا نہیں، عمر نو میں منگوایا ہے۔ اللہ اللہ تے کیا ہوئے گا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے، وہ آیا ہے، نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اللہ وہ آیا ہے، نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ عمر خطاب ہے، رب کا انتخاب ہے۔ عمر بن خطاب ہے، رب کا انتخاب ہے۔ یہ نعرہ یاد کر لو۔ اللہ جانتا ہے، میں تے کہنا سیال کوٹیوں بڑے تگڑے تگڑے بندے تسی بیٹھے ہو، اللہ پاک تجھے مالا کی برکت پائے۔ فلیکسا بڑھاؤ، فلیکسوں کے اوپر یہ فقیر کا جملہ لکھو، عمر بن خطاب ہے، رب کا انتخاب۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اگرچہ یہ واقعے کے متعلق علماء کا آپ اس میں کلام ہے، لیکن میں شعر کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ 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 پوچھا عمر بڑیاں مخالفتاں سن، ساڈے نال تے بڑی مخالفت چلدی پئی سی، کی بنیا؟ اللہ 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 وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، بتاؤ کیسی آئی ہے۔ سنی تھی میں نے بہن سے تو جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت عمر آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، ہلکا بگوش اسلام ہو گیا، اصحاب کون وچ ہو گیا، اولین وچ ہو گیا۔ اللہ پاک نے میری عمر دی عظمت نوں چار چاند لگائے۔ سیال کوٹیو گل سنیا جے، میں گل سمجھانا چاہنا، میں کہاں عمر مومن نے کوئی شک کر سکتا ہے؟ سچی والے علماء کہن عمر مومن نے کوئی شک کر سکتا ہے؟ کھبے والے علماء کرام کہن اے حضرت عمر مومن نے کوئی شک کر سکتا ہے؟ ایتھوں آپ ونڈ پا لینے ہاں۔ ادھر والے بندے کہن حضرت عمر مومن نے کوئی بندہ شک کر سکتا ہے، ادھر والے کہن حضرت عمر مومن نے کوئی بندہ شک کر سکتا ہے، باہر والے کہن وہ بندہ شک کر سکتا ہے، سیال کوٹ والے کہن کوئی شک کر سکتا ہے، مشرق مغرب والے شمال جنوب والا کو کہے حضرت عمر مومن نے کوئی شک کر سکتا ہے۔ تے جی اللہ دے نبی کہہ دین پھر شک کوئی کر سکتا؟ میرا نبی کی عمر مومن کہہ دے پھر عمر دا ایمان پکا ہے، جڑا شک کرے وہ بے ایمان پکا ہے۔ کیونکہ عمر مومن میرے نبی نے آکھیا کہ نہ کیا کہ نہ کیا کہ نہ کیا سنے کتنے آکھیا اور سمجھ آئے۔ میں ذرا آپ کی گولی سے بول گیا تھا نا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا حضرت عمر نو کیویں مومن آکھیا؟ حدیث پاک اندر آندا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بندہ اس نے ایک بیل خریدا، بیل خرید کر چلنے لگا، پیچھے پیچھے بیل اگے گیا پہ وہ دی جناب
آباد اندر جناب رسی پکڑی ہوئی تریا جاندہ تھک گیا وہ دے دل اندر خیال آیا میں تے تھک گیا ہاں کیوں نہ میں بیل دے اوتے بہ جاواں انہیں پلاکی ماری بیل دے اوتے بہ گیا جدوں بیل دے اوتے بہ گیا تے بیل بندیاں دی طرح بولن لگ پیا بیل کی کہندا ہے او اللہ دے بندیا مینوں اللہ پاک نے سواری لئی پیدا نہیں کیتا مینوں اللہ پاک نے تے کھیتی باڑی لئی پیدا کیتا ہے لہذا جڑے کم لئی میں پیدا کیتا گیا ہاں میرے کولوں کم لینا یہ بھی پتہ چلا جڑے کماں واسطے جانور پیدا کیتے گیا انہاں جانوراں کولوں وہی کم لینا چاہیے جانوراں تے ظلم کرنا چاہیے بڑا ظلم ہوتا ہے اکثر جڑے یہ سال موظف جڑا بندہ کی بولے اب ہوتی ریڑھی جڑے بندے چلا لے نے تے اللہ جان گدا ریڑھی چلو گدا ریڑھی کر دے اور رہن تو سارے کھوتی ریڑھی ٹھیک ہے وہ جڑے بندے چلا لے نا کدی کدی ان جو دے بھی ریڑھی تے اتنا بھار لگ دے نے وہ بیچارہ بعد دفعہ کھوتا جڑا نا کھوتا چکے فلائی کو مورتے لگ جائے یہ جو جائے نا یہ ظلم ہی ہے نا پھر یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تھوڑا پار پاؤ بھائی زیادہ ظلم نہ کرو جانوراں تے اللہ اللہ جانور جڑے کام لئی پیدا کیتا گیا دے کڑو کم لبو تے کام بھی تھوڑا لبو دے تے زیادہ وزن نہ پاؤ یہ ثابت ہو گیا میرے نبی پاک فرماتے نے وہ جڑا بیل نہ بول پیا بندیاں دی طرح کہندا کیوں میرے تے سواری کرنا ہے تے نبی پاک دے صحابہ حیران ہوئے تے کہندے نے محبوب بھلا بیل بھی بندیاں دی طرح بول سکدا ہے تے میرے پیغمبر نے ادھر رکھ کے ادھر تک مجمع چ نظر ماری نہ میرے نبی نو صدیق نظر آیا نہ فاروق نظر آیا پھر میرے پیغمبر فرماتے ہیں ہاں بیل بھی بول سکتا ہے اللہ بلاوے تے بول سکتا ہے تے جڑی گل میں کیتی ہے میرے یارو اس گل تے میرے صدیق دا بھی ایمان ہے میرے فاروق دا بھی ایمان ہے عمر وہ ہے جسے اللہ کے نبی نے مومن کہا اللہ اللہ میں قربان جاواں لوگو عمر وہ عظیم انسان نے وہ عظیم انسان نے کہ جنہاں نو اللہ دے نبی نے آپ دین دار آکھیا دین والا آکھیا میرے آقا فرماتے نے میں ستا پیا خواب دیکھیا لوگ میرے سامنے پیش کیتے گئے کسی نے انی قمیض پہنی ہے کسی نے انی پہنی ہے کسی نے اتنا کرتا پہنے ہے اچانک ایک بندہ آیا وہ دا کرتا دے پیراں تک جا رہا ہے تے جدوں میں غور نال ویکھیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کہندے نے محبوبہ دی تعبیر کیا ہے اور میں دی تعبیر اللہ دا دین ہے یعنی جنہاں نے کرتا ہی نہ ہے انہاں کول دین ہی نہ ہے جنہاں دا کرتا ہی نہ ہے انہاں کول دین ہی نہ ہے جنہاں دا کرتا ہی نہ ہے انہاں دا دین ہی نہ ہے تے میری عمر دا کرتا پیراں تک جا رہا کی پتہ لگا سر دا پاتا سر عمر دے سر دیا بالا تو لگ کے پیراں دیا تلویاں تک میرے عمر دے وجود دا ایک ایک انگ رب دے دین نال بھریا پیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں عمر نو مومن کنے آکھیا نبی پاک نے عمر نو دین والا کنے آکھیا نبی پاک نے عمر نو جنتی کنے آکھیا روڑا دریائی روڑا تے ہمیں کو پائی جاوے کئی بندیاں دی حالت ایویں روڑا پا ایویں اور کئی بندیاں نے گھرے لڑنا ہوئے انہاں نو کوئی گل بھی نہ لگے نا تو اس گل کو لڑ پینا ہے نہیں یہ تو آٹا گندی ہلدی کیوں اس گل تو لڑ یہ ان کو لڑنا نہیں گل جنہ لڑنا ہی ہوئے جنہ روڑے پانا جنہ تو ہی پانا اللہ 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 کی اللہ پاک نے کو روڑا رہن دیتا روڑا رہن دیتا نبی پاک نے حضرت عمر نو آپ جتیا کیا فرمایا صدیق ابو بکر فی الجنہ عمر فی سارے بولے عمر فی کچھ ہی بولو سارے عمر فی عمر فی جنہ عمر جنتی ہے بولو سارے عمر جنتی ہے
عمر نو مومن میرے نبی نے آکھیا، عمر نو دین والا میرے نبی نے آکھیا، عمر نو جنتی میرے نبی نے آکھیا۔ حضرت عمر دا محل جنت وچ میرے نبی نے آپ ویکھیا۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک فرماتے نے مینوں خواب اندر جنت دکھائی گئی، ایک محل بڑا سونا نظر آیا۔ میں سوچا میرا محل ہے، میں جبریل نے پوچھا ایڈا نشان مال کیندا ہے؟ محبوب عمر دا محل ہے۔ فرمایا میرا دل کیتا میں ذرا اندروں وزٹ کر کے آواں محل دا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کول بیٹھے میرے پیغمبر گل سنا رہے، فرمایا میں محل دے جناب سیڑھیاں دے کول گیا، دروازے دے اگے ارادہ اسی اندر جاواں گا، اندر ویکھیا ایک ہور وضو پی کر دیے۔ فرماندے نے میں واپس آ گیا، حضرت عمر کول بیٹھے نے، عرض کردے نے محبوب پر اندر جا کے ویکھ آنا سی۔ تے میرے آقا فرماندے نے عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی، تے میرے عمر رون لگ پے، محبوب میں بھلا تواڈے کولوں غیرت کھاواں گا؟ اللہ اللہ کی پتہ لگا عمر نو مومن میرے نبی نے آکھیا، عمر نو دیندار میرے نبی نے آکھیا، عمر نو جناب جنتی میرے نبی نے آکھیا، عمر دا محل جنت وچ میرے نبی نے آپ ویکھیا۔ ہجے بھی کو رولا رہ گیا ہے جے ہجے بھی کسی دے دل وچ تے آپا بھی مکا دینے آ، اوے عمر اس وقت بھی جنت دے وچ، عمر تو اس وقت بھی جنت میں موجود ہے۔ کوئی رولا ہے؟ کوئی رولا؟ بولو کوئی پائی جاوے تے بکری گل ایویں وہ کوئی بی بی سی نا انہوں لڑن دی بڑی عادت، ہر کسی نال لڑنا، انہوں پنڈ والے طاقت کا کے نہ نہر دے کنڈے تے پا دیتا بھی تے کلی بیٹھے گی کسی نال نہیں لڑے گی۔ ہن کنڈے تے بیٹھی سی تے ایک ڈڈ 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 سمجھ جا ڈڈو وہ جناب نے کنارے تے بیٹھا سی تے انہیں ماری چھال وچ پانی دے گیا نا تے آواز آئی ڈوبتی، تے کہندی یہ تیری ماں ڈوبتی، تیرا پیو ڈوبتی، تیری بہن ڈوبتی، تیرا بھرا ڈوبتی، تیرا خاندان ڈوبتی۔ لڑنا لڑنا جو ہے اللہ 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 توجہ کرنا۔ عمر اس وقت بھی بولو کتنے ہوئے؟ ما بین بیتی ما بین بیتی ما بین بیت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا ہے میرا منبر ہے او ایسا دا حجرہ ہے، ایسا دے حجرے نو وچ لے کے اے منبر میرا سمیت اے جنی جگہ ہے، اے جنت دا ٹکڑا ہے، ماں ایسا دا حجرہ جنت ہے، جنت وچ میرے نبی دی قبر پاک ہے، اس جگہ تے میرے صدیق دی قبر ہے، اس جگہ تے میرے فاروق دی قبر ہے۔ گلاں کل دیاں پرسوں دیاں تے بعد اندر نے اللہ پاک نے میرے عمر دا رولا جو مکا دیتا ہے۔ عمر آج بھی جنت دے وچ لیٹیا ہے، قیامت آ سکتی ہے، زبانہ بند کیتیاں جا سکتیاں نے، سپیکر بند کیتے جا سکتے نے، پابندیاں ہو سکتیاں نے، سب کچھ ہو سکتا ہے، پر میرے عمر نو جنت دے وچوں کڈیا جا سکدا۔ ہائے صدیق عمر مثالی ہیں، جی آکے سبحان اللہ۔ جیڑا سبحان اللہ کہنے مارا ہو گیا نا کیا کھجورا پہنا، کھجورا کھوا رہے ہیں انشاءاللہ تگڑا ہو جائے۔ اللہ 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 صدیق عمر مثالی ہیں، غنی علی نرالے ہیں، صدیق عمر مثالی ہیں، غنی علی نرالے ہیں، اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں۔ اور توجہ، خلق ہے فدائن پر، خلد مانا جنت، خلد ہے فدائن پر، راضی ہے خدائن پر،
خلد ہے فدائیون پر، خلد ہے فدائیون پر، راضی ہے خدایون پر، خلد ہے فدائیون پر، راضی ہے خدایون پر، پہلوے محمد میں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں، پہلوے محمد میں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں، صدیق عمر مثالی ہیں، غنی علی نرالے ہیں۔ اللہ اللہ صحابہ جی گل مکن گئی، تقریر مک گئی، باہر تقریر جی نعرے تے مکی تے ایک شعر مینوں آکھیا جی میں بابا دیر دا پڑھیا جتوں بھول گیا مجھے یاد ہے۔ صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، نعرے تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت سیدنا عمر فاروق، استحکام پاکستان کانفرنس، قرآن و سنہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس، حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے، جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے۔ جی میں نے ادا نہیں تے پھر سے تے اے نا اے قاری محمد ثاقب پسروری صاحب، انہاں دی والدہ دی طبیعت ناساز ہے اور تایا جان دی طبیعت خراب ہے، دعا کرنی اللہ پاک دعا نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب میں شفا عطا فرما، میرے مولا کریم، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، دکھی دلوں کے دکھ دور فرما، اللہ سیلاب کے عذاب سے ہم کو محفوظ فرما، اللہ ہمارے بھائی جو سیلاب کے زد میں، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کے مال مویشی کی حفاظت فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کا جو نقصان ہوا غیب کے خزانے سے پورا کر دے۔ میرے مولا کریم اس مسجد کو، اس کے خطیب کو، امام کو، معامنین کو، منتظمین کو، بانیان کو، ہمارے میزبان کو اللہ سب کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ وطن عزیز کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، وطن عزیز کی سرحدوں پہ کھڑے ہونے والے فوجی جوانوں کے قدموں کو مضبوط فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔